بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سامعین کرام، ایک سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی اس دور میں ہر شخص ولی، پیر، فقیر، مرشد بن کے بیٹھا ہے اور حقیقت میں ہوتا نہیں ہے۔ کوئی 100% میں سے 90% جو ہے وہ فیک ہے، فراڈ ہے، اور لوگوں نے بڑے دھوکے کھائے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کسوٹی بتاؤ، کوئی نشانیاں ہمیں بتاؤ کہ جس سے ہم یہ جج کر سکیں، ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ فقیر یا پیر، درویش یہ سچا ہے اور یہ جھوٹا ہے، تاکہ ہم اگر وہ سچا ہے تو اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکیں، اور اگر غلط ہے تو ہم اپنا ٹائم جو ہے وہ برباد نہ کریں، اس سے بچیں۔ کیونکہ جو 2 نمبر ہوتے ہیں، فراڈ ہوتے ہیں، تو اس سے نہ صرف انسان کا وقت برباد ہوتا ہے بلکہ ایمان بھی برباد ہوتا ہے، پیسہ بھی برباد ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں تو پھر وہ پیسے کو بھی لوٹتے ہیں، کیونکہ ان کا اصل محو اور جو مرکز ہوتا ہے وہ ہوتا ہی یہی ہے کہ ہم لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیلیں اور ان کی مال و دولت کے ساتھ کھیلیں۔ تو آج آپ کی خدمت میں 4 نشانیاں انشاءاللہ تعالی بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی میں، جو ہمارے بزرگ تھے، حضرت سخی سلطان باہو، حضرت بسطامی، حضرت جنید بغدادی، تو جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں ایک کامل مرد مجاہد فقیر درویش کی کہ یہ نشانیاں ہوتی ہیں، تو میں انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں، جس سے مجھے یقین ہے کہ اگر آپ نے وہ نشانیاں سن لی اور آپ نے دل و دماغ میں بٹھا لی تو پھر آپ کو کبھی دھوکہ نہیں ملے گا۔ تو سامعین کرام، پہلی نشانی، ایک مرتبہ جو ہے حضرت بایزید بسطامی کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، تو انہوں نے کہا کہ حضور، فلاں بستی میں جو ہے وہ ایک درویش رہتا ہے، فقیر رہتا ہے۔ اب دیکھیں کہ حضرت بسطامی خود فقیر تھے، اور فقیر کو فقیر سے ملنے کی بڑی طلب ہوتی ہے، نشئی کو نشئی سے ملنے کی طلب ہوتی ہے، دنیا دار کو دنیا دار کے ملنے اور اس کے جو انداز ہوتے ہیں، اس کی جو فیلڈ ہوتی ہے، اگر وہ میچ ہو جائے تو وہ بڑی ایک اندر الجھن پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم ان سے ملیں، تو روح جو ہے وہ روح سے ملتی ہے۔ تو حضرت بسطامی جو ہے وہ بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کسی درویش کی تو خبر ہوئی، اور ہم جو ہے وہ بڑے بے چین تھے کہ ہم اپنے صاحب منصب سے ملیں۔ تو حضرت بایزید بسطامی جو ہے اس بستی کی طرف روانہ ہو گئے اپنے قافلے کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، کافی سفر تھا میلوں کے حساب سے۔ تو آپ نے جو ہے وہاں سے پوچھنا شروع کر دیا آپ کے ساتھیوں نے، تو انہوں نے کہا کہ فلاں جو ہے وہ مسجد ہوگی، کچی مسجد ہوگی، تو وہ اس کے سامنے یا اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ بزرگ ملیں گے۔ تو آپ چلے گئے۔ جب آپ مسجد کے وہ سامنے احاطہ صحن تک پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ درویش مسجد میں داخل ہو رہا ہے۔ اب جب آپ نے اس کو داخل ہوتے دیکھا تو آپ نے کہا کہ چلیں پیچھے واپس چلتے ہیں۔ تو آپ کے جو احباب تھے انہوں نے کہا حضور، ہم نے تو میلوں کے حساب سے صبح سے چلے شام ہو گئی ہے، یعنی شام تک ہم نے پیدل سفر کیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ملے بغیر جو ہے وہ ہم چلے جائیں۔ تو آپ نے کہا کہ یہ درویش نہیں ہو سکتا، یہ دھوکے باز ہے۔ تو انہوں نے کہا حضور، آپ تو ان سے ملے نہیں، آپ نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا، صرف کمر کی طرف آپ نے نظر ماری، تو آپ نے یہ اندازہ کیسے لگا دیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو اس حالت میں مسجد کے اندر داخل ہوتے دیکھا کہ اس کا بائیں جو پاؤں تھا وہ مسجد کے اندر تھا اور دائیں پیچھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد مبارک فرمایا ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو جاؤ تو یا داخل ہوتے وقت تو دائیں جو آپ کا پاؤں ہوتا ہے وہ اندر رکھا کریں۔
تو آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا پاس نہیں، جس شخص کو شریعت کا پاس نہیں، سمجھ آئی بات کی، جس کو شریعت کا نہیں پتہ کہ شریعت کہتی ہے پہلے دائیں پہلو اندر رکھے، تو وہ درویش کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہمارے ہاں مجھے ایسے لوگ ملتے ہیں، فون کالز کرتے ہیں کہ ہمارا وہ ایک درویش ہے، پیر ہے، تو وہ جو ہے مکمل شریعت کے خلاف باتیں کرتا ہے، شریعت والوں کو گالم گلوچ کرتا ہے، تو اور یہ بڑے راز ہیں۔ تو میں ان کو کہتا ہوں یار خدا کے لیے، راز کی اقسام ہوتی ہیں، راز کی نوعیت ہوتی ہیں۔ ایک شخص جو سرعام شریعت کی خود بھی اس کو شریعت کو وائلیٹ کر رہا ہے، وائلیشن کر رہا ہے، اور دوسروں کو بھی اس کا درس دے رہا ہے، تو اس سے بچے۔ تو شریعت جو ہے یہ سب سے پہلے ہے، اور حضور سلطان العارفین میرے مرشد کریم حضرت سخی سلطان محمد باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر مقام اور ہر مرتبہ جو ہے وہ شریعت میں رہ کے پایا ہے، اور شریعت سے مجھے ملا ہے، اور قرآن سے میں نے حاصل کیا ہے۔ تو اس لیے شریعت کو پرکھنا ہے پہلی نشانی۔ دوسری جو نشانی ہے وہ حضور سلطان العارفین نے اس سے بڑی بتائی ہے۔ کچھ لوگ وہ نشانی بھی پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے، یا جنہوں نے میرے کلپ سنے ہیں، میرے ساتھ کافی عرصے سے جڑے ہیں، تو ان کو پتہ چل جائے گا۔ میں اکثر ذکر کرتا ہوں مجلس محمدی کی، تو حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ درویش کی کسوٹی اور پہچان یہ ہے کہ وہ مجلس محمدی میں پہنچا ہو۔ مجلس محمدی یعنی باطنی طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں وہ ہر شب کو حاضر ہوتا ہو اور بزرگوں سے ملاقات کرتا ہو، اور اس کی کاملیت کی نشانی بھی یہی ہے کہ خود بھی مجلس محمدی میں پہنچا ہو، اور جو اس کے پاس طالب آئے تو وہ اپنے طالب کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں بٹھائے، باطنی طور پہ انہیں حاضر کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کروائے، تاکہ وہ طالب، تاکہ وہ شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مکھڑے پہ فدا ہو جائے، اور اس کے دنیا اور آخرت کے جو غم ہیں، اس کے جو اندر ظلمات اندھیرے ہیں، اس کے باطن میں، اس کے قلب میں، تاکہ وہ جو ہے وہ تمام نصیحت و نابود ہو جائیں، وہ تمام جو ہے وہ ختم ہو جائیں۔ تو یہ چیز ہوتی ہے۔ سامعین کرام، تیسری جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی درویش ہے تو اس کی صحبت میں آپ چاہے 5 منٹ بھی بیٹھیں گے تو اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اگر وہ اللہ والا ہے تو اس دوران جب تک آپ بیٹھے ہیں تو آپ کو دنیا کا کوئی جو ہے وہ خیال نہیں آئے گا، وہ بلکہ آپ جو ہے جتنی دیر بیٹھیں گے آپ کو اللہ کی طرف آپ اٹریکٹ ہوتے چلے جائیں گے، آپ کو دنیا سے نفرت ہونی شروع ہو جائے گی، اور ایسا سمجھیں گے کہ یہی حقیقت ہے، یعنی اس کی محفل میں بیٹھ کے اس کا نشہ آپ پہ طاری ہو جائے۔ سمجھ آئی بات کی؟ یہ نہیں کہ اس کی محفل میں آپ بیٹھیں اور دنیا کا آپ کو خیال ہو اور اس سے دنیا مانگنے لگ جائیں، تو اس کا مطلب ہے اس کے پلے بھی کچھ نہیں ہے اور آپ کے پلے بھی کچھ نہیں ہے۔ تو درویش تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی خدمت میں انسان کوئی دنیا کا سوال لے کے جائے، لیکن جب اس کی صحبت اس کی محفل میں پہنچے تو وہ سوال بھی بھول جائے۔ تو درویش جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ درویش اپنے طالب کو، اگر وہ کامل ہے تو یہ بھی نشانی حضور سلطان العارفین نے بتائی ہے کہ وہ اپنے طالب کے سینے پہ اسم اللہ ذات انگلیوں کے ساتھ لکھ دیتا ہے، اور طالب جب باطنی طور پہ نگاہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ وہ دیکھتا ہے کہ اسم اللہ ذات نقش ہوا ہے، اور اس کے دل میں اسم اللہ ذات کا ذکر جاری ہوتا ہے، اور اسے وہ درویش بھی ظاہری طور پہ بھی اسم اللہ ذات کا نقش جو ہے وہ دیتا ہے اور اس کا طریقہ کار سمجھاتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔